السلام علیکم۔ جن لوگوں کو اس قرآن سے تکلیف ہے انہوں نے صرف تکلیف کی حد تک بات رہنے نہیں دی، بلکہ اس قرآن کے خلاف سازشیں بھی کی ہے اور اس کے خلاف حدیثیں بھی گھڑی ہے تاکہ امت کو گمراہ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت کی تلاوت کروں گا، پھر بالکل اس کے الٹ، اس کے برخلاف، اس قرآن کے خلاف ایک سازشی حدیث بھی دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ الاسراء ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل کہہ دو، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسانیت اور جنات سب جمع ہو جائے۔ دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، کانفرنس کر لے، انٹرنیشنل کانفرنس کر لے، انٹرنیشنل میٹنگ بلا لے، امریکہ سے لے کر صومالیہ تک، لئن اجتمعت الانس والجن، انسان اور جنات اگر جمع ہو جائے، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس جیسے قرآن لانے کے لیے، اس قرآن کا کوئی مثل اگر لانا چاہے، ذرا غور کیجئے کہ سب اکٹھے کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ اس قرآن کی جیسے کوئی مثل لے کر آؤ، اس جیسے پیرالل کوئی قرآن لے کر آ سکتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ، اللہ کا چیلنج ہے، اس جیسے قرآن لا ہی نہیں سکتے ہو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ٹیم ورک کر لو، چلو ایک بندہ ہو سکتا نہیں لا سکتا ہے، پوری دنیا کی انسانیت، علامہ اور مفتیان حضرات جمع ہو جائے، عربی دان پیدا ہو جائے، جمع ہو جائیں، اللہ کہہ رہے اس جیسے قرآن نہیں لا سکتے ہو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسانیت اور جنات جمع ہو جائے، اس قرآن کا کوئی مثل لے کر آئے، اس جیسا کوئی قرآن لا سکے، تو لا یأتون بمثل، اس مثل میں کا قرآن لا ہی نہیں سکتا۔ سب کے سب اگر جمع ہو جائے، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کے برخلاف انہوں نے کیا سازش کی ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الدرر السنیہ، ٹھیک ہے، مولوی حضرات جانتے ہیں اس کتاب کو، الدرر السنیہ۔ اس کتاب میں حوالے کے ساتھ ابو داؤد کی 4604، ترمذی شریف کی 2664 اور مسند احمد کی 17174، ان تینوں کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ حدیث یہ ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس قرآن کا ایک مثل بھی دیا ہے ہمیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس کا مثل لا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ 250 سال کے بعد ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو، کوئی پیٹ بھرا ہوا انسان ایسا قریب ہے، اپنے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہے علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو پکڑو بس، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو حلال تمہیں اس میں مل جائے اس کو حلال کرو، اور جو اس میں حرام مل جائے حرام کرو۔ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، اللہ کے رسول نے بھی حرام کیا جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ آپ نے دیکھا
شریعت کی تقسیم کیسے کیا انہوں نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے، لیکن یہاں پر رسول نے کہا کہ یہ پاور میرے پاس بھی ہے۔ یہ ہے قرآن کے خلاف سازش، مثل ھذا القرآن وہ لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سلفی، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، مطلب ہے کہ سلف صالحین جو پہلے گزر چکے ہیں، صحابہ، تابعین، علماء، ان کی سلفیت کی بھی کوئی بڑی لسٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، کوئی بھی قرآن کی بات ہو تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ سلف سے دکھاؤ، سلف سے دکھاؤ۔ آج میں سلفیت کا جنازہ ایک آیت پہ ایک آیت کے ذریعے سلفیت کا جنازہ نکال رہا ہوں۔ سلفی کے سامنے کوئی بھی آیت رکھو، سلفی کہتا ہے سلف سے دکھاؤ، یعنی ہمارے باپ دادے جو صالحین گزر چکے ہیں ان سے دکھاؤ۔ تو یہ جو انہوں نے یہ سنت ہے نا، یہ کافروں کی سنت یہ لا چکے ہیں، اور یہی بات ہمیشہ سے رہے گی، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ سورۃ جاثیہ ہے، آیت نمبر 25، سورۃ جاثیہ آیت نمبر 25۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، بَيِّنَاتٍ، کلیئر آیتیں، کلیئر کٹ آیت جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، حجت کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادوں سے کچھ دکھاؤ، سلف صالحین سے دکھاؤ۔ تم آیت تو پیش کر رہے ہو لیکن سلف صالحین سے تو دکھاؤ۔ قالوا ائتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادوں کو لے کر آؤ، ان سے کوئی دکھاؤ، ان کا فتویٰ دکھاؤ۔ امام نے کیا کہا، ابو حنیفہ نے کیا کہا، بخاری نے کیا کہا، مسلم نے کیا کہا، یہ ان کی حجت ہوتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو سامنے لے کر کھڑے ہیں گے۔ جب بھی قرآن کی حجت ان کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ کے سامنے وہ اپنے باپ دادوں کو پیش کریں گے۔ یہ کلیئر کٹ آیت ہے۔ آج اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ اس قرآن کے اس آیت کی زد میں کون آ رہا ہے؟ جب بھی ان کے سامنے آیت پیش کرو، تو بھی آبائنا، بھائی امام صاحب نے کیا فرمایا ہے، بھائی بخاری صاحب نے، بخاری میں تو یہ ہے، بھائی حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، ہمارے باپ دادوں نے کیا کیا ہے، یہ سلف صالح نے کیا کیا ہے، وہ دکھاؤ، انہوں نے کیسا سمجھا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے، بَيِّنَاتٍ، کلیئر آیتیں ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے نا امید ہے، وہ یعنی وہ ہم سے ملاقات کریں گے یہ بھول جاتے ہیں۔ وہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کیا قرآن کرتے رہتے ہو، ائتی لاؤ ایک اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے ہیں، جیسے کہ ابھی مسند احمد اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں نے دکھائی ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ایک اور قرآن لے کر آؤ۔ اس چیلنج کو بخاری نے قبول کر لیا ہے، اس چیلنج کو ترمذی نے قبول کر لیا، اور سارے محدثین نے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو بدلو، تبدیل کر دو۔ اب تبدیل کیا نہیں کیا انہوں نے، قرآن سے لوگوں کو ہٹا کر حدیثوں میں لگایا نہیں لگایا، مولویوں کی کتابوں میں لگایا نہیں لگایا، فتاویٰ میں لگایا نہیں لگایا، ابو حنیفہ کے پیچھے لگایا نہیں لگایا، شافعی کے پیچھے لگایا نہیں لگایا۔ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلو، یا تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء، کہ یہ میں اپنے تلقائے نفس سے نہیں کر سکتا ہوں، میں تو صرف وہی کی پیروکار ہوں۔ اللہ سمجھ آتا ہے۔